بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایران کے صدر محمود پزشکیان اسلام آباد کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد کیا پہنچے۔ بھارت کے اندر ایک کوہرام برپا ہو چکا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک بھارت کو ایران اور پاکستان کے درمیان ہونے والے ان نئے تعلقات جو استوار ہو رہے ہیں ایک نئی سمت کی جانب، ان کے اوپر خاصے تحفظات ہیں۔ اور آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جب کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کسی دوسرے پڑوسی ملک دوست ملک کی جو ریلیشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو بھارت میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور ان کو جو تکلیف کا ان کا لیول ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے دورے پر آنے والے ایران کے صدر اس وقت پاکستان آئے ہیں جب کشمیر کے حوالے سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی ڈیوٹی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں پر، جن میں سب سے پہلے انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا، پھر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا اور پھر روہنگیا کے مسلمانوں کا ذکر کیا کہ جن پر وہاں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اگر ان مسلمانوں کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری ڈیوٹی مکمل نہیں ہوگی اور ہم سے آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اس بیان کو لے کر کے اب بھارت کے اندر جو نریندر مودی کا ایک آپریٹڈ میڈیا ہے جسے گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ایک زہر اگلنا شروع کر چکا ہوا ہے اور ان کے پیٹ میں زیادہ تکلیف اس وجہ سے بھی ہو گئی ہے کہ اب جو صدر ہیں محمود پزشکیان وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ایک اہم پیغام وہ لے کر کے آئے ہیں۔ خاص طور کے اوپر جو یہ پریزیڈنٹ پزشکیان کا یہ وزٹ ہے، یہ آپ اسرائیل اور جو ایران کی حالیہ جنگ ہوئی تھی جس میں بھارت نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اس جنگ کے بعد، اس جنگ کے فوراً بعد ہمیں یہ خبریں بھی آنا شروع ہوئیں کہ جو بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے اور جو را اور موساد کا گٹھ جوڑ ہے، اس کے بہت سارے ایجنٹس ایران سے گرفتار ہوئے، ان کی آئیڈینٹیٹیز بھی پہچانی گئی اور 70 سے زیادہ بھارتی جاسوس جو ہیں وہ وہاں سے پکڑے گئے۔ اور ایران کو بھی یہ پتہ چل چکا کہ بھارت جو ایک طرف تو دوستی کی بات کرتا ہے اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ اپنے آپ کہہ لیں کہ ہم منصب جو ملک ہے جو ظلم میں بھارت کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اسرائیل جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے اور نہتے فلسطینی بچوں کو بھوک سے اور میزائلوں سے مار رہا ہے، ان کے ساتھ بالکل اسی طرح مل کر کے انہوں نے پہلے پہلگام کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کروایا، اس میں اسرائیل کی مدد شامل تھی، اور اس فالس فلیگ آپریشن کو لے کر کے پھر جب ہم ایران اور جو اسرائیل کی جنگ دیکھتے ہیں 12 روزہ، جس طرح ایران نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، پہلے پاکستان نے بھارت کے دانت کھٹے کیے اور اس کے بعد پھر ایران نے بھی ایک بڑا زبردست جواب دیا، اور اس جواب کے بعد بھارت کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ وہ اور اس کا جو دوست ہے یعنی نریندر مودی اور اس کا جو لائک مائنڈڈ وزیر اعظم ہے اسرائیل کا نیتن یاہو، ان دونوں کی پالیسیز جو خطے کے اندر ایک ڈیٹرنس کی اور ایک جارحیت کی جو ایگریسو پالیسیز تھیں، وہ دونوں کی بری طرح فیل ہو چکی ہیں۔ اور اب جب ایران کے صدر پاکستان کے دورے پر ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پہنچے ہیں، لاہور میں ان کا شاندار استقبال ہوا جہاں پر پاکستان کے 2 مرتبہ بننے والے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کی جو صاحبزادی ہیں جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی مریم نواز، انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے علاوہ بڑے دیگر سینئر جو وزراء تھے جو شہباز شریف کی کیبنٹ کے، وہ بھی ان کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد وہ علامہ اقبال کے مزار پر گئے، وہاں پر انہوں نے خصوصی دعا بھی کی، اور اس کے بعد اب وہ اسلام آباد ابھی پہنچ چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ان کا شیڈیول جو ہے وہ بڑا خاصا ٹف ہے، اور ان کے ایجنڈے میں دونوں ممالک کے بیچ میں روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو خاص طور کے اوپر ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے۔ جو چائنا کا سی پیک ہے اس میں ایران نے دلچسپی لینا شروع کر دی ہے اور ایران بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ تو یہ خبریں ساری جتنی بھی میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اور پھر دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اور ایک IPI گیس پائپ لائن ہوا کرتی تھی، پھر بعد میں وہ IP گیس پائپ لائن بن گئی، یعنی انڈیا پاکستان گیس پائپ لائن تھا پروجیکٹ، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، پھر وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہو گیا کیونکہ انڈیا اس سے وڈرا کر گیا۔ تو اب یہ گیس پائپ لائن بھی
اپنے حتمی جو انجام کو پہنچنے لگی ہے اور اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے چائنا کا، اس میں ایران کی جو شمولیت ہے وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور چابہار پورٹ کے ساتھ جو ایران جو ون لنک منصوبہ ہے جس کے تحت ان تمام کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اور بھی آسان ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ساری خبریں ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں، اس سے بھارت کسی طرح خوش ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران کے سپریم لیڈر نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کشمیر میں نہتے مسلمانوں کے خلاف جو بھارتی قبضہ ہے اور بھارت کی جانب سے جو بربریت کا بازار گرم ہے کشمیریوں کے اوپر، اور کشمیری یوتھ کو چن چن کر نشانہ بناتا ہے بھارت، اس کے اوپر جب آیت اللہ خامنہ ای صاحب نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ دی تو فوری طور پر یہ بھارت کا میڈیا حرکت میں آتا ہے اور ایران اور اس کی حکومت کے خلاف وہ بیشنگ شروع کر دیتا ہے، اور ایک باقاعدہ آرگنائز پروپیگنڈا جس طرح وہ پاکستان کے خلاف کرتا ہے، اب انہوں نے ایران کے خلاف بھی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان سے یہ ایران پاکستان کی جو دوستی ہے اور جو بڑھتے تعلقات ہیں، یہ کسی بھی طرح سے بھارت کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کی بات ہو رہی ہے اور سی پیک کی باتیں ہو رہی ہیں اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں اگر ایران بھی شامل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس خطے کے اندر جو 3 ملکوں کے نام میں لے رہا ہوں، یہ جو ٹرائی اینگل ہے یہ مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے بھارت کو بالکل بھی نہیں بھا رہی اور کسی بھی طرح سے اس کے بینیفٹ میں نہیں جاتا۔ اس لیے اب جو نریندر مودی کا پلانٹڈ میڈیا ہے، اس نے کشمیر کے اندر جاری بربریت کا جب نشاندہی کی گئی ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے، وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، اور حق اور سچ کی بات کو کرنا جو یقیناً جائز ہے، اور کسی کو بھی انہوں نے سمپلی یہی بات کی ہے کہ جو کشمیر کے اندر مظالم ہو رہے ہیں وہ فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے۔ اس کنڈیمنیشن کو لے کر کے اس وقت ایران کے خلاف ایک محاذ بھارت کے اندر بنا لیا گیا ہے، اور ہر آنے والے دن وہاں پر باقاعدہ طور پر اس پروپیگنڈا کو ہوا دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جموں اینڈ کشمیر کے علاقے میں پھر مختلف مظاہرے بھی ہوئے، اور وہاں پر جو لوگ مظاہرین ہیں انہوں نے بھارتی حکومت اور بھارتی میڈیا کے اس رویے کی شدید مذمت بھی کی ہے، اور حکومت وقت سے جو ہندوستان کی حکومت ہے اس سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ اپنے پیڈ میڈیا کو لگام دی جائے، اور اس قسم کے جو بیانات ہیں آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے ساتھ، جن کی انٹرنیشنلی ان کا ایک بڑا خط کاٹ ہے، ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، ان کے خلاف آپ نے جو ایک مہم جوئی کا آغاز کیا ہے، اس کو فوری طور پر بند کرنا چاہیے۔ اب ایک طرف تو کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اب جو ایرانی صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ کل جب پاکستان کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے، تو ان کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے، بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، انرجی کوآپریشن ہے، یا بارڈر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک اور خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اس وقت جو بلوچستان لبریشن آرمی سے بھارتی لبریشن آرمی کہتے ہیں، ان کے ملیٹنٹس کو جو بھارت سپورٹ کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں، کچھ رپورٹس ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل بھی وہاں پر فنڈنگ کر رہا ہے۔ اور کل بھی فارن آفس میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو فارن آفس کے ترجمان نے اس کا انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیکٹ چیک ہے، اس کو چیک کر کے پھر کسی سٹیٹمنٹ کے قابل وہ ہوں گے اور اس کے بارے میں وہ بات کریں گے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ اب بہت سارے جو اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو نیکسس ہے انڈیا کا اور اسرائیل کا، اسپیشلی بلوچستان کو لے کر کے، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور ایران کی یہاں پاکستان میں موجودگی ایرانی صدر کی یقیناً آپ سمجھیں کہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ایک طرف بارڈر جو ہے ایران اور پاکستان کا جڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف پھر یہی بلوچستان لبریشن آرمی وہاں پر متحرک ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یقیناً ایران نے اپنی طرف سے مدد کی بھرپور پیشکش کی ہے، اور ٹی ٹی پی اور جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے جسے بھارت اور اسرائیل فنڈز کر رہے ہیں، تو اب دشمن جو ہے وہ چونکہ ایک ہے، اور اس میں ایران کو بھی اس 12 روزہ جنگ کے بعد جب پاکستان نے بھرپور انداز میں ڈپلومیٹک لیول پہ آواز بلند کی، یونائٹڈ نیشن کے اندر، OIC کے اندر اس جنگ کو کنڈیم کیا، اور دنیا کو یہ بات بتا دی کہ یہ جو دونوں
ممالک مل کر پاکستان کے اندر ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں، اور پہلگام کا جو انسیڈنٹ انہوں نے کیا ہے اس میں دونوں ممالک ملوث ہیں، اور اس نیٹ ورک کو، اس نیکسس کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے یقیناً پاکستان اور ایران اس میکنزم کے اوپر بھی، جوائنٹ میکنزم کے اوپر بھی بات کریں گے، اور دشمنوں کو یہ ثابت کریں گے کہ اب اگر انڈیا اور اسرائیل مل کر پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ان کو ریزسٹنس میں زیادہ سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایران بھی اس وار کا حصہ بن چکا ہوا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ لگے گا کہ ایران اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئی سطح پر ہموار ہو رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب پاکستان، ایران، چائنا کے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو میں جب ایران بھی شامل ہوگا تو یقیناً جو بھارت اس وقت اس خطے کے اندر اپنی ایک آپ کہہ لیں دھونس جمانا چاہتا تھا، اور جو خواب تھا نریندر مودی کا کہ اس ریجن کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک بڑا ملک کے طور پر اور اس ریجن کا چیمپئن ثابت کرے، اس کے وہ خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔